الامین آفیشیل پہ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے سی ٹیٹ جولائی کا جو ہوا تھا 2019 میں، جن کے پاس پہلی زبان کا آپشن تھا ان کے لیے یہ کوشچن پیپر حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے تو جلدی جلدی شروع کرتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ایک عبارت دی گئی ہے، اس میں سے سوال چھانٹنے ہیں۔ اس عبارت کو پڑھتے ہیں ایک بار، آپ اس کو بار بار 2-3 بار ایگزام میں پڑھ لیجئے گا تاکہ اور آسانی ہو آپ کو جواب دینے میں۔ آج کی معاشرت میں جو صفائی، خوبصورتی اور تندرستی نظر آتی ہے، اس کا سہرا سائنس کے سر ہے، کیونکہ سائنس نے بیماریوں اور قحط سالی کے مقابلے کے لیے کئی طور طریقے وضع کیے ہیں۔ ایک حد تک زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے قحط سالی کو روکا بھی ہے، ترسیل کا سامان پیدا کیا ہے، دنیا بھر کی تہذیبوں اور قوموں کو قریب سے قریب تر کیا ہے۔ سائنس نے سمندر اور خشکی کی سرحدوں کو پار کر کے ساری دنیا کی معاشرت کو ایک اکائی کر دکھایا ہے، وقت اور فاصلے کے مسئلے کو ختم کر دیا ہے، اور قومیں، تہذیبیں کیسے ایک دوسرے کے قریب آئی ہیں، وہ اس طرح کہ ہر وہ نیا رنگ، نیا ڈھنگ اور یہ فیشن کا انداز ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخباروں اور سیلولائٹ فلموں کی امداد سے کئی دوسرے ملکوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس طرح آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ صنعت و حرفت میں سائنس کی بدولت بڑی ترقی ہوئی ہے۔ دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے خوشنما اور خوبصورت معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ خوشنما اور خوبصورت معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ عالمی منڈی میں سامان کو پسند کیا جائے۔ اس کے نتیجے ظاہر ہے کہ مقابلے کے جذبے سے ہر ملک بہتر سے بہتر سامان تیار کرتا ہے اور جو دوسرے ممالک میں خوش اسلوبی سے فروخت ہوتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ سائنس نے زیادہ پیداوار کو حاصل کرتے ہوئے کس کو روکا ہے؟ عبارت میں دیکھیں، قحط سالی کو روکا ہے۔ پہلے میں آئے گا قحط سالی، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں دیکھتے ہیں، دنیا بھر کی تہذیبوں کو سائنس نے کیا کر دیا ہے؟ قوموں کو قریب سے قریب تر کر دیا ہے۔ اس میں دوسرے میں یہ آ جائے گا۔ اور پھر یہ تیسرا جو ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخباروں اور سیلولائٹ فلموں کی مدد سے کیا پہنچ جاتا ہے؟ یہ رہا نیا ڈھنگ اور یہ نیا فیشن کا انداز، یہ ہے نا وہ اس طرح کے، اس میں دیکھیں عبارت میں قومیں، تہذیبیں کیسے ایک دوسرے کے قریب آئی ہیں اور اس طرح کا ہر وہ نیا رنگ، نیا ڈھنگ اور فیشن کا انداز ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخباروں اور سیلولائٹ فلموں کی مدد سے کئی دوسرے ملکوں تک، کس کا؟ فیشن کا انداز۔ یہ ہو گیا تیسرا۔ سائنس کی بدولت کس میں بڑی ترقی ہوئی ہے؟ سائنس کی بدولت اس میں دیکھتے ہیں آپ، صنعت و حرفت میں سائنس کی بدولت بڑی ترقی ہوئی ہے۔ صنعت و حرفت میں، اس میں ہے دوسرے میں، یہ چوتھے میں دوسرا آپشن ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے پیج پہ۔ اس میں ہے دوسرے ملکوں میں سامان فروخت کرنے میں لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس میں پیچھے کیا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ دوسرے ملکوں میں سامان فروخت کرنے میں لحاظ کس چیز کا رکھا جاتا ہے؟ خوشنما اور خوبصورت معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے، حاصل کی جمع حصول ہوتا ہے، خوبصورت کا متضاد یعنی اپوزٹ، وپریت ارتھ جو ہوتا ہے وہ بدصورت ہوتا ہے۔ سائنس کی وجہ سے آج کی معاشرت میں نظر آتی ہے، سائنس کی وجہ سے آج کی معاشرت میں کیا نظر آتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں پیچھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں سائنس کی بدولت کیا نظر آتی ہے۔ سائنس کی وجہ سے آج کے معاشرت میں نظر آتی ہے صحت، خوبصورتی اور تعلیم، ایمانداری، ترقی اور خوشحالی، صفائی، خوبصورتی اور تندرستی، صفائی، تہذیب اور ثقافت کیا ہے اس میں؟ کیونکہ سائنس کی بدولت قوم تہذیب ایک دوسرے کے قریب آئی ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں، میرے خیال میں دوسرا ہونا چاہیے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور میں نے دیکھا نہیں ہے اس کا، آپ لاسٹ ٹائم میں نے کی دے رکھی ہے، اس میں دیکھتا ہوں۔ اس میں سائنس کی بدولت کس میں ترقی ہوئی ہے؟ سائنس کی بدولت ہوئی ہے صفائی، خوبصورتی اور تندرستی، معاشرت میں ترقی۔ چلو یہ تیسرا ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا۔ سائنس نے بیماری اور قحط سالی کے مقابلے کے لیے کیا کیا ہے؟ کئی ریسرچ کی ہیں،
ظاہر سی بات ہے ریسرچ میں ہی آئے گا، سائنس ریسرچ میں ہی آتی ہے عام طور پہ۔ نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھی اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین کا متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اس میں سے بھی، اس غزل میں سے بھی، یہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، اس میں سے بھی آپ کو نیچے کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ شاعر کو کون میسر نہ ہوا؟ پیامبر نامیسر ہوا تو خوب ہوا، اس میں آئے گا پیامبر۔ دوسرا، شاعر کی طرح کون حبیب کی جستجو کرتے؟ یہ رہا میں ہو مہر، اس میں ہوگا کہیں نہ کہیں، دیکھیں۔ ہاں، میری طرح سے میں ہو مہر بھی آوارہ، اس میں دیکھیں ہے نا، اس میں یہ آئے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تیسرے شعر میں شاعر اسیر ہونے کی آزاد آرزو کس کو کرتا ہے؟ محبوب کی زنجیر زلف کو دیکھ کر شاعر اسیر ہونے کی آرزو کرتا ہے، یہ رہا۔ کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے ہیں نا اس میں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ برستی آگ جو ڈیش آرزو کرتے، زندہ ہونا چاہیے یہاں پہ، دیکھتے ہیں 12 ہیں یا زندہ ہیں، لاسٹ میں ہم اس میں ہم دیکھتے ہیں 103 میں دیکھتے ہیں۔ برستی آگ جو 12 کی آرزو کرتے ہیں، 12 آئے گا اس میں، یہ 12۔ حبیب کی جمع ہے احباب، ٹھیک ہے، سمپل ہے۔ شاعر حبیب کی جمع احباب ہے، 1 پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر پہلے شعر میں کیا آرزو کر رہا ہے؟ شاعر پہلے شعر میں آرزو کر رہا ہے، یا آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرنے کی آرزو کر رہا ہے، اس میں ہے کہیں، یہ رہا یہاں پہ، محبوب کے گل، یہ تیسرے میں۔ نیچے دیے ہوئے سوال کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ پہلی جماعت کی زبان کی نصابی کتاب حرف تہجی 2 حرفی الفاظ، یعنی یہ دیکھ لیجیے ترتیب سے، حرف تہجی آتا سب سے پہلے 2 حرفی الفاظ آتے ہیں۔ آپ نے کوئی قاعدہ اٹھایا ہوگا اردو کا یا عربی کا، تو اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، پہلے الف با تا ہوتے ہیں، پھر 2 حروف ملا کے پڑھے جاتے ہیں، پھر 3 حروف ملا کے پڑھے جاتے ہیں، پھر کوئی بڑا جملہ آتا ہے، اس طرح سکھایا جاتا ہے۔ 6 حرفی الفاظ پھر کہانیوں نظموں سے شروع ہوتی ہے۔ اس نصابی کتاب میں کون سا انداز، یعنی نیچے سے اوپر کا جو ہوتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، نیچے سے اوپر آئے گا اس میں۔ پڑھنے میں دشواری کی کہلاتی ہے ڈسگرافیا، ٹھیک ہے۔ زبان کی کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لیے استاد کو چاہیے موضوع کے بارے میں طلباء سے غور و فکر کرنے اور نئے خیالات یکجا کرنے کے لیے کہے۔ طلباء سے کسی موضوع پر بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے اقتباس نہ، طلباء سے مختلف اقتباس پڑھ کر آنے کے اسکول میں کہے۔ چوتھا کیا تھا اس میں؟ چوتھا طلباء سے خوش خط لکھنے کے لیے کہے۔ میرے خیال میں یہ پہلا ہوگا اس میں، باقی آپ وہ دیکھ لیجئے گا، لاسٹ میں آنسر کی ہے۔ ایک بچہ بنیادی طور پر مادری زبان سیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے بچہ جو ہوتا ہے وہ بول کر لکھ کر تو سیکھے گا نہیں، رسمی آموزشی ماحول میں بھی نہیں سیکھے گا۔ تو ہم جب بولتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم سکھاتے ہیں تو وہ سن کے ہی سیکھتا ہے، تو اس لیے وہ سن کر سیکھے گا۔ درج ذیل میں کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں سے ہوتا ہے؟ تخلیقی مہارتوں میں پڑھنا اور لکھنا، پڑھنا اور سننا، بولنا اور لکھنا، بولنا اور سننا۔ لکھنا جب آ جائے گا انسان کو، کسی بچے کو، تو وہ تخلیقی ذہن اس کا بنتا ہے لکھنے سے، اور ساتھ ساتھ پڑھنے سے بھی، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں تخلیقی ذہن کے لیے، تخلیقی مہارت کے لیے۔ تو یہ پڑھنا اور لکھنا آئے گا اس میں۔ تیسری جماعت کے طلباء کی نظم پڑھانے کے بعد کرونا نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کام دے۔ درج ذیل میں سے اسے کون سا کام دینا چاہے کہ بچے سے پوری سرگرمی سے شریک ہوں؟ بچوں سے نظم کے آخر میں دیے گئے سوالوں کا جواب لکھنے کے لیے کہا جائے۔ بچوں سے نظم کے آخر میں دیے گئے سوالوں کا جواب لکھنے کے لیے کہا جائے۔ بچوں سے نظم کے بارے میں مختلف گروہوں میں اپنا جواب دینے کے لیے کہا جائے۔ بچوں سے پوری نظم حرف بحرف زبان یاد کرنے کے لیے کہا جائے۔ بچوں سے نظم میں آئے نئے لفظوں کی مدد سے طلباء کو اچھے مسلم اس میں دیکھتے ہیں
بچوں سے نظم کے آخر میں دیے گئے سوالوں کا جواب لکھنے کے لیے کہا جائے تاکہ بچے سے پوری سرگرمی سے شریک ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہے نا، جملے بنانے کے لیے بھی لاسٹ میں بچوں سے نظم میں آئے نئے لفظوں کی مدد سے جملے بنانے کے لیے کہا جائے۔ جواب دینے کے لیے بچے سے پوری نظم ہر پار زبان یاد کرنے کے لیے کہا۔ میرے خیال میں چوتھا ہونا چاہیے 111 میں، ہم آنسر کی میں دیکھ لیتے ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں 1 ہے اس میں، دیکھ لو آپ، بچوں سے نظم کے آخر میں دیے گئے سوالوں کا جواب لکھنے کے لیے کہا جائے، یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 112 زبان سیکھنے کے حوالے درج ذیل میں کون درست ہے؟ بچے زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، بچے اسکول آ کر زبان سیکھتے ہیں، ہر بچے میں زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت ہوتے ہیں، بچے مختلف وسائل سے زبان سیکھتے ہیں۔ زبان سیکھنے کا حوالہ درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ بچے زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہر بچے اسکول آ کر زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت ہے، بچے مختلف وسائل سے زبان سیکھتے ہیں۔ بچے مختلف وسائل سے زبان سیکھتے ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں 112 میں کیا ہے۔ 112 میں 3 ہے نا اس میں، 112 میں نہیں، صحیح ہے ویسے، ہر بچے میں زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے۔ 13 میں زبان سیکھنے کے درج ذیل میں سے کون سا اہم ہے؟ زبان سیکھنے کے درج ذیل میں سے کون سب سے اہم ہے؟ 113 تدریسی آموزشی مواد کا استعمال، سماجی تعامل، کتابیں پڑھنا، فلمیں یا ڈرامہ دیکھنا۔ تدریسی موازشی میرے سماجی تعامل بھی ہو سکتا ہے۔ باقی 113 میں دیکھتے ہیں، 113 میں کیا ہے؟ 2 ہاں سماجی تعامل ہی ہے، سماج سے بچہ زیادہ زبان سیکھتا ہے، سماج 2 پہ کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب 114 سبق میں تصویر یا وضاحتی تصویر کا استعمال کس طور پر ہوتا ہے؟ نصابی کتاب اور اسباق مطابق تصویر دینے کا رجحان نصابی کتاب کو جازب بناتے ہیں، جامد تصورات کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے، سبق تحریر کرنا مشکل ہے۔ نصابی کتاب اور اسباق مطابق تصویر دینے کا رجحان، سبق تحریر کرنا مشکل لیکن وضاحت تصویر بنانا آسان ہے۔ 114 میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 114 میں آپ دیکھیں گے تیسرا جو ہے اس کا، جامد تصورات کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں، یعنی انسان کے ذہن میں جو پہلے سے تصورات ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا بیان نہیں کر پاتا ہے، ان کو وہ الفاظ تصویر کے ذریعے آسانی سے دے پاتا ہے، ان کو الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں تصویر جب سامنے ہوتی ہے تو اسی طرح 115 طلباء کو اچھا مصنف بنانے کے لیے استاذ کو تحریر کے کس پہلو پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ تحریر کے کس پہلو پر؟ قواعد، خوشخط قواعد، تاثر، لفظوں کی تعداد۔ قواعد ہونا چاہیے، لیکن اب دیکھتے ہیں 115 میں کیا ہے۔ قواعد اگر بچہ نہیں سیکھے گا تو زبان نہیں سیکھ پائے گا، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اردو ہو، کسی بھی زبان کو اگر آپ سیکھنا ہو تو قواعد ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ڈسلیکسیا کس سے متعلق ہے؟ میتھمیٹکس میں جو کمزور ہوتا ہے اس سے متعلق ہے میرے خیال میں۔ باقی ایک ریاضتی خرابی جو اس 116 میں تیسرا آپشن ہے، باقی ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ 116 میں تیسرا ہونا چاہیے، باقی دیکھتے ہیں۔ 116 میں تیسرا ہی ہے، ہاں۔ 116 متن پڑھنے میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ متن پڑھنے میں سب سے زیادہ اہمیت صحیح تلفظات پڑھنا نہیں، اس کی بھی نہیں ہوتی، صحیح بھی حرف کا درست استعمال اس کی بھی نہیں ہوتی، تیز رفتار سے پڑھنا بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہاں معنی سمجھنا، متن کے معنی جب تک طلبہ نہیں سمجھیں گے تب تک وہ نہیں ہو پائے گی۔ متن کے معنی سمجھنا۔ دوسری جماعت کے استاذ نشا طلبہ کے ذخیرہ الفاظ کو فروغ دینے میں کافی زور دیتی ہے، ذخیرہ الفاظ میں سب سے بہترین حکمت عملی کون سی ہے؟ طلبہ نیا سبق پڑھنے سے پہلے تمام نئے الفاظ یاد کر لیں، پہلے نہیں، طلبہ موجودہ سیاق میں نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں قیاس کریں، طلبہ تمام نئے مشکل الفاظ کے لیے لغت دیکھیں، طلبہ سبق میں آئے تمام نئے اور مشکل الفاظ کو نشان زد کریں اور پھر ان کے معنی لکھیں۔
یہی زیادہ صحیح ہے، باقی آپ کی کا استعمال ضرور کریں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس طرح۔ دوسری جماعت کا استاد طلباء کو مختلف حرکات اور سکنات کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی سناتا ہے۔ پوری کہانی سننے کے بعد کچھ طلباء سے کہتا ہے وہ اس کہانی کو اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کریں، ایسے کر کے وہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر وہ پڑھ کر سنوانے کی کہہ رہا ہے نا، کچھ طلباء سے کہتا ہے کہ اس کہانی کو اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کریں، بیان کرے گا تو پڑھے گا نا، اور پڑھنے کی صلاحیت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے استاذ یہاں پہ۔ کلاس روم کی دیواروں پر بہترین تصاویر ہونے کا مطلب ہے پڑھا ہے کلاس روم کی دیواریں رنگین ہیں، پڑھائے جانے والے تصورات سے متعلق تحریر مواد کو دیواروں پر چسپاں کرنا، حروف تہجی کے بڑے چارٹ کو چسپاں کرنا، مختلف نظموں کو ان کی وجہ تصویر۔ دوسرا ہونا چاہیے 120 میں، کیونکہ پڑھائے جانے تصورات سے متعلق تحریری مواد کو پڑھا، کیونکہ انہی سے متعلق چیزیں چسپاں کی جائیں گی تاکہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کو وہ تصویر کے ذریعے بھی بچہ سمجھ سکے۔ باقی 120 کا ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس میں۔ 120 میں دو، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس میں کوئی اگر کوئی غلط بھی آپ کو لگتا ہے تو آپ آنسر کی کا استعمال کریں، یہ رزلٹ کا جو کی ہے سرکاری اس کی آنسر کی ہے۔ شکریہ، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، الامین آفیشیل کو، الامین آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں تک اس کو۔ شکریہ، الامین آفیشیل جی۔ ٹیلی گرام چینل پہ سے بھی آپ اس کی PDF دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی گرام چینل میں نے کیپشن میں دے دیا ہے، PDF ہم اس کی بھیج دیں گے۔ شکریہ۔